وہ عظیم الشان محلات والا شہر جو صرف ایک چنگاڑ سے تباہ و برباد کر دیا گیا، وہ شہر جہاں پر جانے سے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، وہ شہر جہاں پر جانا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے سے کم نہیں ہے۔ آخر یہ خطرناک عذاب یافتہ شہر کس ملک میں واقع ہے؟ آخر موجودہ دور کے سائنسدانوں نے تجربات سے یہ کیسے کھوج لگایا کہ اس شہر پر سچ میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہے؟ اس شہر میں جانے سے کون کون سی خطرناک بیماریاں انسانوں کو لگتی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میرا نام ہے اویس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اویس CH آفیشل۔ ناظرین گرامی، صحرائے عرب کے وادیوں میں ایک قدیم اور پراسرار شہر موجود ہے جو کہ العلا نامی علاقے میں اپنا وجود رکھتا ہے۔ یہ ویران علاقہ صدیوں تک صحراؤں کی ریت میں پوشیدہ رہا ہے، لیکن آج اس علاقے کو یونیسکو کے قدیم ترین ثقافتی ورثے کا درجہ حاصل ہے۔ دوستو، یہ عجیب شہر ہیگر یا پھر الحجر کہلاتا ہے۔ یہاں آپ کو ایسے عظیم الجثہ پہاڑ نظر آتے ہیں جنہیں نہایت مہارت سے تراش کر انہیں محلوں یا گھروں کا روپ دیا گیا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ اس قدر سخت اور پتھریلے علاقے میں رہائشی تعمیرات کرنا عام انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ ماہرین تعمیرات کو جدید ترین مشینری کے استعمال کے بعد بھی پہاڑوں کے اندر اس قدر باریک بینی سے ہوا یہ کام ناممکن نظر آتا ہے۔ مذکورہ شہر کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کبھی یہاں رہنے والے لوگ انتہائی طاقتور اور ہنرمند رہے ہوں گے۔ ناظرین، اس حیرت انگیز اور قدیم شہر کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہ شہر ہے ماضی میں گزری ایک سرکش قوم سمود کا، وہ قوم جن کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، وہ قوم جو اپنی بے انتہا طاقت اور لمبی عمروں کے حوالے سے پہچانی جاتی تھی۔ وہ لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس قدر ماہر تھے کہ آج تک کوئی اور قوم پہاڑوں کو تراش کر اپنے محل نہیں بنا سکی۔ اسی دور میں یہ خطہ ارض بے انتہا زرخیز اور ہریالی سے لبریز تھا، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ اناج اور فصلیں پیدا ہوتی، لیکن ان تمام نعمتوں نے اس قوم کو مغرور اور خود سر بنا دیا تھا۔ یہاں بسنے والے دولت مند لوگوں نے غریب لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ یہ انہیں اذیتیں دیتے اور تکلیفیں دیتے، یہاں تک کہ قتل بھی کر دیتے۔ غرض یہ کہ قوم سمود کے پاس ہیرے جواہرات، سونے اور دیگر قیمتی معدنیات کی بھی کوئی کمی نہ تھی، پھر بھی یہ لوگ ظالم بنے اور مزید سے مزید کی خواہش میں ایک دوسرے کا خون بہانے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو محبوس فرمایا۔ دوستو، قوم سمود کی کہانی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ الاعراف میں کچھ یوں ارشاد فرمائی ہے کہ یاد کرو کہ جب تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، سو اللہ کے احسان کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ ناظرین گرامی، جہاں قوم سمود کے چند لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، وہیں بعض افراد نے آپ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی معجزہ انجام دیں۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ چیلنج دیا کہ اگر وہ واقعہ ہی نبی برحق ہیں تو قریبی چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی کو پیدا کر کے دکھائیں۔ لہٰذا یہ مطالبہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس ناممکن امر کو ممکن کر دکھایا۔ یہ اونٹنی نہ صرف مخصوص چٹان سے پیدا ہوئی بلکہ اس نے پیدا ہونے کے بعد ایک بچے کو جنم بھی دیا۔ بعد ازاں یہ اونٹنی قوم سمود کے ساتھ ہی رہنے لگی، لیکن یہ معجزہ دیکھ کر اکثر لوگ تو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، جبکہ بعض ظالم کافر اب بھی آپ علیہ السلام کے نافرمان رہے۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کے اس معجزے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اونٹنی انتہائی مقدس اور معصوم تھی، لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنبیہ کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی اس اونٹنی کا احترام کریں اور اسے کوئی بھی نقصان پہنچانے سے گریز کریں، لیکن اس سرکش قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی دی گئی اس وارننگ کو اگنور کیا اور اس معصوم اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو اس گناہ کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر ایک انتہائی عظیم زلزلہ مسلط کر دیا۔ یہ ان پر اس وقت نازل ہوا جب وہ آدھی رات کے وقت خواب غفلت کے مزے لوٹ رہے تھے، اور جب اگلی صبح ہوئی تو ان میں سے کوئی ایک فرد بھی نہ جاگا، بلکہ اپنی لہلہاتی فصلوں، عالی شان محلات اور مال و دولت کو چھوڑ کر موت کا رزق بن گئے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ قوم سمود کی تباہی کی خبر کچھ یوں سناتا ہے، پھر صبح وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے۔ ناظرین، پہاڑوں میں تراشے گئے قوم سمود کے محلات آج بھی انسانوں کے لیے عبرت کا سماع بنے ہوئے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے اس مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ مقام دکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو اس مقام کے صرف ایک کنویں سے پانی پینے کی اجازت فرمائی، اور وہ کنواں تھا جہاں سے کبھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہاں کی کوئی بھی شے کھانے اور پینے سے سختی سے منع فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو اس مقام سے جلد از جلد گزر جانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قیام کرنے
اور اس علاقے کو تفریح گاہ بنانے سے سختی سے ممانعت فرمائی۔ لیکن افسوس کہ حکومت سعودی عرب اس عذاب یافتہ شہر میں ہر سال مہینوں پر محیط ایک فیسٹیول منعقد کرتی ہے۔ یہاں پر رقص و موسیقی سمیت فحاشی اور یعنی کی دیگر محفلیں بھی سجائی جاتی ہیں۔ ناظرین، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ موجودہ دور کے سائنسدان بھی العلا نامی علاقے کا یہ مقام انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک اور نقصان دہ قرار دے چکے ہیں۔ سائنسدانوں نے قوم سمود کی اس قدیم رہائش گاہ کے اوپر موجود اوزون لیئر میں ایک واضح اور بڑے شگاف کی نشاندہی کی ہے، جس کی وجہ سے سورج سے آنے والی انتہائی خطرناک شعاعیں براہ راست انسانی جلد پر پڑتی ہیں اور انسانوں کے لیے سکن کینسر کا باعث بن رہی ہیں۔ مزید یہ کہ ماہرین کے مطابق یہاں سے ملنے والے عناصر سے انتہائی خطرناک تابکار شعاعیں خارج ہوتی ہیں۔ جدید سائنس کا کہنا ہے کہ مدائن سالہ نامی اس مقام پر زیادہ عرصہ کے لیے قیام کرنا انسانوں کے لیے کسی عذاب کو دعوت دینے سے کم نہیں ہے، اور یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مقام کے متعلق بیان فرمائی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ ایک عذاب یافتہ بستی ہے جو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار بنی، نہ کہ کوئی تفریح گاہ کے جہاں پر جا کر ناچ گانے کے کوئی تہوار منائے جائیں اور عذاب الہی کو جان بوجھ کر دعوت دی جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نبی آخر الزمان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔